السلام علیکم ڈیئر کلاس 11 اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی جو ایگزامینیشن کی پریپریشن ہے وہ اچھے سے چل رہی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم جو پہلی غزل ہے میر تقی میر کی پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، تو اس کو کمپلیٹلی سارٹ آؤٹ کریں گے۔ تو موو کرتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے جو شاعر ہیں ان کا جو تعارف ہے، میر تقی میر جو ہیں ان کی پیدائش 1723 میں اور وفات جو ہے وہ 1810 میں ہے۔ میر تقی میر اردو شاعری کے سب سے بلند پایہ شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں خدائے سخن کے لقب سے نوازا گیا۔ اس کے بعد 1723 میں آگرہ میں پیدا ہونے والے میر نے زندگی کی سختیوں اور مشکلات کا سامنا کیا، جس نے ان کی شاعری کو درد و غم کا رنگ دیا۔ دہلی کی تباہی اور سیاسی عدم استحکام نے انہیں لکھنؤ ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جہاں نواب آصف الدولہ کی سرپرستی میں انہوں نے اپنی شاعری کو مزید نکھارا۔ میر کی شاعری میں انسانی جذبات کی گہرائی، داخلی کرب اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کی عکاسی ملتی ہے۔ ان کی زبان کی سادگی، تشبیہات و استعارات کا خوبصورت استعمال اور درد کی شدت نے انہیں اردو ادب میں ایک منفرد اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ 1810 میں میر کا انتقال ہوا، مگر ان کا کلام آج بھی زندہ و جاوید ہے اور اردو شاعری میں ان کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اشعار کی تشریح کی طرف موو کرتے ہیں۔ پہلا جو شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر میں جو استعارے استعمال ہوئے ہیں، اس میں پتا پتا، بوٹا بوٹا، گل اور باغ، یہ سب جو ہیں استعارے ہیں۔ پتا پتا اور بوٹا بوٹا سے مراد تمام لوگ ہیں۔ گل محبوب کے لیے استعارہ ہے اور باغ جو ہے ساری دنیا کے لیے استعارہ استعمال ہوا ہے۔ شاعر نے پتا پتا بوٹا بوٹا کی ترکیب استعمال کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ باغ کے ہر پتے اور ہر پودے کو ہمارے حال کا علم ہے۔ یہ استعارہ شاعر کی زندگی کے حالات کی عمومی واقفیت کو ظاہر کرتا ہے، جو ہر فرد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شعر میں تضاد اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف پتا پتا، بوٹا بوٹا اور باغ شاعر کے حال سے واقف ہیں، وہیں دوسری طرف گل جو ہے یعنی محبوب ان کے حال سے ناواقف ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، یہ شعر غزل کا مطلع ہے اور میر تقی میر کا ضرب المثل شعر ہے۔ اس کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ باغ کے درختوں کا پتا اور چھوٹے سے چھوٹا پودا تک اس کے دل کے جذبات اور حالت کو سمجھتا ہے، یعنی شاعر کی دلی حالت، اس کی کیفیت سے ارد گرد موجود ہر ایک چیز واقف ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ اس مصرعے میں شاعر نے عناصر فطرت کو انسانی جذبات کا گواہ بنایا ہے، جبکہ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کے دلی جذبات اور کیفیت سے واقف نہیں ہے تو وہ گل یعنی اس کا محبوب ہے۔ حالانکہ باغ کا ہر حصہ یعنی ہر پتا اور بوٹا اس کی کیفیت سے آشنا ہے، لیکن گل جو کہ باغ کا سب سے خوبصورت حصہ ہے وہ اس کے حال سے بے خبر ہے۔ اس مصرعے میں شاعر نے اپنے محبوب کی بے رخی، غفلت اور عدم توجہی کی طرف اشارہ کیا ہے، جبکہ گل کہہ کر اس کی خوبصورتی اور نزاکت کی تعریف بھی کر دی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان کی حالت اور جذبات سے ہر کوئی واقف ہے، حتیٰ کہ فطرت کا ہر ایک جزو جو کہ اس کے ارد گرد ہے وہ بھی ان دلی جذبات سے واقف ہے، مگر محبوب جو اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ اس کے حال سے بے خبر ہے۔ یہاں شاعر نے محبوب کی بے اعتنائی اور اپنی تنہائی کا ذکر کرتے ہوئے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے شاعرانہ اصطلاحات کا استعمال کیا ہے، جس سے شعر کے حسن اور معنویت کو چار چاند لگ گئے ہیں۔ جیسے پتا پتا اور بوٹا بوٹا صنعت تکرار ہے، اسی طرح بوٹا، گل اور باغ کے الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں۔ دوسرا جو شعر ہے، آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں، کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہے۔ اس میں شاعر نے متکبر کا لفظ جو ہے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے، جو غرور اور تکبر سے بھرپور ہے۔ محبوب کی اس خود پسندی کی وجہ سے عاشق کو اس کے سامنے خدا کو یاد کرنا پڑتا ہے، جو اس کے جذبے کی شدت اور محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا خدا کیا کرتے ہیں تو
کیا کا ایک مطلب یہ ہے کہ عاشق محبوب کے سامنے خدا کا ذکر کرتا ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عاشق محبوب کے غرور اور تکبر کو دیکھ کر بے بسی اور عاجزی سے خدا کو یاد کرتا ہے اور اسے دعائیں مانگتا ہے۔ اس کے علاوہ اس شعر میں شاعر کی کیفیت کو عاجزی اور بے بسی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور مغرور خود آرا محبوب کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ محبوب خود پسند اور تکبر سے بھرپور ہے۔ اور شاعر نے محبوب کے غرور کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ محبوب خدا کی موجودگی کو نہیں سمجھتا اور خود کو برتر سمجھتا ہے۔ اس شعر کا جو مرکزی خیال ہے کہ محبوب کی بے نیازی اور غرور جو اسے خدا کی موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیتا، گویا جس دل میں غرور ہوتا ہے وہ خدا کی معرفت سے محروم رہتا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے محبوب کو متکبر یعنی مغرور کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب اس قدر خود سر یعنی مغرور ہے کہ ہم اس کے غرور کے سامنے خدا خدا یعنی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ جس قدر محبوب مغرور ہے، میں اسی قدر عاجز اور خوف خدا رکھنے والا ہوں۔ مجھے محبوب کے غرور حسن سے خوف آتا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، جبکہ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ مغرور شخص یعنی اس کا محبوب کبھی بھی اللہ کی طاقت نہیں سمجھتا۔ خود آرا کا مطلب خود پسند شخص، نرگسیت کا مارا شخص جسے اپنے حسن پر ناز ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنے مغرور اور خود سر محبوب کے سامنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنا عجز ظاہر کرتا ہے، لیکن محبوب اپنی خود پسندی اور غرور میں مبتلا ہونے کی سبب کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ اللہ کی عظمت سے واقف نہیں ہے کہ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تیسرا جو شعر ہے، عاشق سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارا جانے ہے۔ اس میں شاعر نے عاشق کو دنیا کا سب سے سادہ انسان اس لیے کہا ہے کیونکہ عاشق اپنی محبت میں بے لوث اور معصوم ہوتا ہے۔ اس شعر میں عاشق کی سادگی کا مفہوم یہ ہے کہ عاشق اپنی محبت میں مکمل طور پر خالص اور بے لوث ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی چال بازیوں اور مکاریوں سے بے خبر رہتا ہے اور اپنے محبوب کی محبت میں مبتلا ہو کر ہر قسم کی تکلیف اور مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جی کے زیاں سے شاعر کا مطلب ہے کہ عاشق اپنی زندگی کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اپنا وارا جانے ہے کا مطلب ہے کہ عاشق اپنی جان کی قربانی کو قبول کرتا ہے اور اسے اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے۔ یہ فقرہ عاشق کی محبت کی شدت اور اس کے خلوص کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو تشریح ہے، اس شعر میں شاعر نے اپنے آپ کو سادہ یعنی نرم خو اور عاجز کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص عاشق کے جیسا سادہ یعنی ناسمجھ اور نرم خو نہیں ہو سکتا، یعنی عاجزی اور سادگی عاشق کی صفات خاص ہوتی ہیں، اور میں بھی ایسا ہی عاجز اور سادہ عاشق ہوں، کیونکہ محبوب کے عشق میں مجھے اپنے جی کا زیاں کوئی زیاں نہیں لگتا۔ جی کے زیاں کا مطلب جان جانے کا اندیشہ یا ڈر ہے۔ مجھے اپنے محبوب کے عشق میں جان کا جانا کوئی نقصان نہیں لگ رہا، بلکہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے محبوب کے عشق میں اپنی جان تک اس پہ وار دی ہے، یعنی جان قربان کر دی ہے۔ بقول غالب، جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ میر تقی میر نے صنعت تشبیہ کے ذریعے شعر کی معنویت کو چار چاند لگا دیے ہیں اور سا کا لفظ بطور تشبیہ آیا ہے۔ چوتھا جو شعر ہے، چارہ گری بیماری دل کی، رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل بر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ تو اس شعر میں چارہ گری جو ہے، بیماری دل کی کا مطلب دل کی بیماری کا علاج کرنا ہے، جہاں دل کی بیماری سے مراد محبت کا درد اور عاشق کی تکلیف ہے۔ شاعر نے شہر حسن کی اصطلاح محبوب کی دنیا یا حسن و جمال کی دنیا کے لیے استعمال کی ہے۔ دل بر ناداں سے مراد وہ محبوب ہے جو نادان اور بے خبر ہے۔ شاید یہاں محبوب کی بے خبری اور لاپرواہی کی بات کر رہا ہے کہ محبوب کو عشق کی تکلیفوں کا احساس نہیں۔ ورنہ جو ہے نا، ورنہ کے استعمال سے شاعر نے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر محبوب کی دنیا میں دل کی بیماری کا علاج کرنا کا رواج ہوتا تو محبوب جو بظاہر نادان ہے وہ بھی اس درد کا علاج جانتا ہے۔
اس شعر میں چارہ گری، بیماری دل، درد اور چارہ جیسے جو الفاظ ہیں اس کے ذریعے صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، اس شعر میں شاعر بیماری دل یعنی عشق و محبت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دل کی بیماری کا علاج کرنا شہر حسن کی رسم نہیں، چارہ گری کا مطلب علاج ہے، یعنی خوبصورت لوگوں کی عادت یا مزاج نہیں کہ درد دل کا مداوع کریں۔ شاعر نے محبوب کے لیے دل برے ناداں کے الفاظ چنے ہیں، اسے ناسمجھ کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا ناسمجھ محبوب بھی جانتا ہے کہ میری اس بے قدری اور بے قراری اور تڑپ کی وجہ کیا ہے، اور اس بے قراری اور تڑپ کو قرار کیسے آئے گا، یعنی اگر محبوب چاہے تو میرے درد کا علاج یا درما ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ خوبصورت لوگوں کی یہ رسم ہی نہیں، یہ رواج ہی نہیں کہ وہ بیماری دل کا علاج کریں۔ خوبصورت لوگ چاہتے ہی یہی ہے کہ لوگ ان کے عشق میں یوں ہی مچلتے اور تڑپتے رہیں۔ نیکسٹ جو شعر ہے، مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہے۔ تو یہاں پہ مہر سے مراد محبت، وفا سے مراد وفاداری، لطف سے مراد نرمی اور عنایت سے مراد مہربانی ہے۔ شاعر نے ان خوبیوں کی غیر موجودگی کی شکایت اس لیے کی ہے کیونکہ وہ محبت اور وفاداری کی تلاش میں ناکام رہا۔ تو ایک سے واقف ان میں نہیں کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی محبت، وفاداری، نرمی اور مہربانی جیسی صفات سے واقف نہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ محبوب مہر و وفا، لطف و عنایت میں سے کسی ایک بھی خوبی سے واقف نہیں ہے۔ طنز سے مراد طنزیہ باتیں، کنایا سے مراد اشاروں میں باتیں کرنا، رمز سے مراد پوشیدہ۔ اسی طرح اس شعر میں شاعر کی مایوسی کی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی جو تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لوگوں میں وفا، سچائی، اخلاص، نرمی اور کرم نوازی گویا نام کو بھی نہیں۔ موجودہ زمانے کے لوگ مادہ پرست اور مطلب پرست ہو گئے ہیں، انہیں انسانیت کو چار چاند لگانے والی خوبیوں سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ وفا، سچائی، اخلاص وغیرہ کی ان کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ان کو تمسخر، طنز اور تشنیع، حسد اور اشاروں کا خوب علم ہے اور اس پر عمل بھی ہے۔ وہ ایسی چیزوں میں ماہر ہیں جو انسان کی اخلاقی کمزوری اور پستی کی دلیل ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگ مروت اور لحاظ کو یکسر فراموش کر چکے ہیں۔ جو شرفا کا شیوا ہوا کرتا تھا، آج کل وہی لوگ معزز گردانے جاتے ہیں جو غیر اخلاقی عادات کا شکار ہیں۔ وہ ان غیر اخلاقی عادات کو اپنی مہارت اور فن سمجھتے ہیں کہ کس طرح دوسروں کا مذاق اڑایا جائے۔ چھٹا جو شعر ہے، کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے محبوب اپنا، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے۔ تو شاعر نے فتنے کو محبوب کی طرف سے آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ فتنے عاشق کی بے دلی اور بے تابی کا سبب بنتے ہیں۔ بے دل اور بے تاب جیسے الفاظ عشق کی حالت میں عاشق کی کیفیت کو بیان کرتی ہے نا۔ بے دل یعنی دل سے محروم ہونا، مراد رنجیدہ اور غم زدہ ہونا، اور بے تاب یعنی سکون اور صبر کھو دینا۔ یہ دونوں حالتیں محبت کی شدت کو بیان کرتی ہیں۔ اس کی جو تشریح ہے، اس شعر میں شاعر عشق کی مشکلات اور اس کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عشق میں محبوب اپنے عاشق یعنی محب کے سر پر طرح طرح کے فتنے اور مشکلات لاتا ہے۔ یہاں فتنے سے مراد عشق کی راہ میں پیش آنے والے درد و الم ہیں جنہیں ایک عاشق کو برداشت کرنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ عاشق صادق ہے، بیچارہ بے تاب و ناتواں ہے، اسے عشق نے پہلے ہی مار رکھا ہے۔ گویا شاعر عشق کی شدت بیان کر رہا ہے کہ کس طرح عشق نے عاشق کو نڈھال سا کر رکھا ہے۔ گویا محبوب کی وجہ سے عاشق کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عاشق جو پہلے ہی عشق کا مارا ہوتا ہے، محبوب کی وجہ سے دیگر مصائب و الم میں بھی گر جاتا ہے۔ ساتواں جو شعر ہے، تشنہ خو ہے اپنا کتنا میر بنادا تلخی کش، دم دار آب تہ کو اس کے آب گوارا جانے ہے۔ تو یہ جو شعر ہے، اس شعر کا مرکزی خیال میر کی نادانی اور غم اٹھانا ہے، جہاں وہ اپنے ہی خون کا پیاسا ہے اور تلوار کے پانی کو
گوارا سمجھتا ہے۔ تو شاعر نے تشنہ ہوں، خون کا پیاسا اور تلخی کش جو ہے نا، تلخی کو برداشت کرنے والا کی اصطلاحات کو میر کی نادانی اور تلخی پسندی کی وضاحت کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ اصطلاحات عاشق کی حالت کی شدت اور اس کی اندرونی کشمکش کو بیان کرتی ہیں۔ شعر میں آب تیغ تلوار کا پانی کو موت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عاشق کے نزدیک موت بھی گوارا ہے، کیونکہ وہ اتنی تلخیاں جھیل چکا ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز تلخ نہیں لگتی۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ میری اپنی حالت میں نا اس قدر نادان ہے کہ میں اپنے خون کا پیاسا ہوں۔ پہلے مصرے میں تشنہ ہوں ہے، اپنا کتنا یعنی اپنے خون کا پیاسا ہونا ایک کنایا ہے جو شاعر کی انتہائی مایوسی اور غم کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ انسان کا اپنے خون ہی کا پیاسا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اب باقی تمام ذرائع اور اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ ناداں یعنی بے وقوف اور تلخی کاش جو ہے تلخی برداشت کرنے والا یعنی غم اٹھانے والا۔ ان الفاظ کے ذریعے شاعر نے اپنی حالت زار کی وضاحت کی ہے۔ میر جہاں اپنی مایوسی اور غم کی شدت کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنے ہی خون کا پیاسا بن گیا ہے، یعنی اس کی زندگی کی تلخیاں اور مشکلات اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ وہ اپنا ہی نقصان برداشت کرنے پر مجبور ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ وہ تلوار کے دھارے سے نکلنے والے خون کو پانی کی طرح گوارا سمجھتا ہے۔ دمدار یعنی دھار، آب تیغ یعنی تلوار سے بہنے والا پانی یا لہو، اور آب گوارا یعنی پینے کے قابل پانی۔ ان الفاظ کے ذریعے شاعر نے ایک انتہائی مایوس کن اور غمگین حالت کی تصویر کشی کی ہے۔ شعروں کی تشریح کے بعد یہاں جو شاعر ہیں ان کی جو کچھ شاعرانہ خوبیاں ہیں ان کو تھوڑا ڈسکس آؤٹ کرتے ہیں۔ شاعرانہ خوبیاں جو ہیں، میر تقی میر کی شاعرانہ خوبیاں انہیں اردو ادب میں ایک منفرد مقام عطا کرتی ہیں۔ ان کی چند اہم خوبیاں درج ذیل ہیں۔ احساسات کی گہرائی، میر کے اشعار میں انسانی جذبات اور احساسات کی گہرائی ملتی ہے۔ ان کی شاعری میں عشق، غم، فراق اور انسانی تجربات کی گہری عکاسی ہوتی ہے جو قاری کو متاثر کرتی ہے۔ زبان کی سادگی، میر کی زبان سادہ اور عام فہم ہوتی ہے، مگر اس سادگی میں ایک خاص تاثیر اور دلکشی ہوتی ہے جو ان کی شاعری کو بہت اثر انگیز بناتی ہے۔ تشبیہات اور استعارات، میر نے اپنے کلام میں خوبصورت تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا ہے۔ یہ فنی محاسن ان کی شاعری کو ایک عمیق اور فلسفیانہ رنگ دیتے ہیں۔ داخلی کرب اور غم کی شدت، میر کی شاعری میں داخلی کرب اور غم کی شدت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کی شاعری میں درد و غم کی کیفیت اور جذبات کی شدت نمایاں ہیں۔ حقیقت پسندی، میر کی شاعری میں ان کے دور کی معاشرت اور تہذیب کی جھلکیاں ملتی ہیں جس سے ان کے کلام میں حقیقت پسندی اور انسانی تجربات کی عکاسی نظر آتی ہے۔ تاثیر، میر کے اشعار میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے جو قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ان کی شاعری دل کی گہرائیوں تک اثر کرتی ہے اور پڑھنے والے کو جذباتی سطح پر متاثر کرتی ہے۔ متنوع موضوعات، میر کی شاعری کے موضوعات متنوع ہیں۔ انہوں نے محبت، فراق، غم، خوشی، زندگی کی ناپائیداری اور فلسفیانہ افکار کو اپنی شاعری میں شامل کیا ہے۔ یہ خوبیاں میر تقی میر کی شاعری کو اردو ادب میں ایک لازوال حیثیت عطا کرتی ہیں اور ان کے کلام کو ہر دور میں مقبول بناتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو غزل ہے اس کے اشعار کی تشریح کو ہم نے ڈسکس آؤٹ کیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو اور یہ نوٹس آپ کے ایگزام کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید نوٹس یا ویڈیوز کی ضرورت ہو تو ہمارے چینل پہ اس بک کی جو پلے لسٹ ہے وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے وہاں پر بھی پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔